بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کے جو عرب کے حالات تھے ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اس وقت عرب کے کیا حالات تھے تو اس وقت ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام سے آنے کے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد کے حالات کا آپس میں تقابل نہ کیا جائے، کمپیریزن نہ کیا جائے، تو ایسے ہم صحیح طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اسی سلسلے کی جو اگلی گڑی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے جزیرۃ العرب میں وہ کیا تھے۔ تو جزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا جو ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، تو ابھی ہم سیاسی حالات کا جب تک ذکر نہیں کریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جزیرۃ العرب کو وہ تینوں جو سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، جیسا کہ ہیرا جس کو عراق بھی کہا جا سکتا ہے اس کے کیونکہ پڑوس میں تھا ایران، یا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کسرا تھا، اور دوسرا جو علاقہ تھا شام جس کو آل غوسان بھی کہتے ہیں، یہ علاقہ یہ کیونکہ یہ روم کے ساتھ تھا تو اس کو کیسر کے قریب کیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہاں جو حالات تھے، اور تیسرا جو یمن کا علاقہ ہے اس کے کیونکہ ساتھ حبشہ تھا، تو یہاں پر جو ساتھ والے ممالک تھے، جو ساتھ والی طاقتیں تھیں، ان کا اثر و رسوخ رہا ہمیشہ، اور اسی وجہ سے وہاں سخت اضطراب بھی رہا، انتشار رہا، اور زوال کا شکار رہا وہ جو معاشرہ ہے، جہاں انسان کو مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور سارے کے سارے فائدے تھے، جو جتنے بھی فوائد تھے وہ صرف سرداروں کو تھے، بادشاہوں کو تھے، سربراہوں کے تھے، اور خصوصاً طور پر جو ہمسایہ طاقتیں تھیں ان کے جو غیر ملکی سفراء تھے، سفیر تھے، یا ان کے لوگوں تھے، کیونکہ ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو خاص طور پر ادھر فوائد تھے، اور جو عام انسان ہے وہ ایک غلام کی طرح تھا کہ وہ ایک کھیتی ہے اور وہ ہر وقت جیسے گدھے کی طرح اس میں کام کرتا ہے اور کمائی کرتا ہے، اور کمائی کے ساتھ اپنے جو سربراہ تھے یا بادشاہوں تھی وہ ان سے ان کے مال کے اوپر لذتوں میں، شہوتوں میں، عیش رانی میں اور ظلم و جبر کرتے تھے ان کے اوپر۔ تو ان کے اوپر ہر طرف سے ظلم کی بارش تھی، یعنی کہ حقوق العباد کی یا انسانی حقوق کی کوئی ایک بھی ان کے لیے کوئی ایک بھی رعایت نہ، کوئی ایک بھی مثال تھی جو ان کے اوپر کوئی ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، اور وہ غلاموں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو حکمرانی جو تھے وہ ہی زندگی ان کی ہی تھی، جو عام لوگ تھے وہ تو ان کی تو بہت بری صورتحال تھی۔ اور باقی رہی بات جو عرب کے اندرون قبائل تھے، وہ جناب وہ ویسے ہی صحرا کی وجہ سے یا کم رستوں، دور دراز رستوں کی وجہ سے وہ ویسے ہی ایک منتشر تھے، ہر طرف قبائلی جھگڑے تھے اور نسلی فسادات تھے اور مذہبی اختلاف بھی تھے بہت زیادہ، اور ہر قبیلہ ہر جگہ پہ اپنی جگہ پہ آزاد تھا، کوئی حق اور سچ کی کوئی تقسیم یا سوچ بچار یا پہچان نہیں تھی۔ جیسے ایک عربی شاعر نے کیا خوبی بات کہی ہے کہ میں بھی تو قبیلے گریا کا ہی ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، جس کے پاس سرمایہ تھا اس کے پاس طاقت تھی، جس کی بھینس تھی اس کی ہی لاٹھی تھی، جو عام لوگ ہیں ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس عرب میں صرف ایک ایسی جگہ تھی جہاں کچھ انسان کی قدر و قیمت تھی، وہ کیا تھی؟ وہ حجاز، وہ بیت اللہ کی وجہ سے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور وہاں لوگ دور سے
اس کے طواف کے لیے یا اس کی اپنی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کو جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ ان کے انتظامات میں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے میں مصروف رہتے تھے، اور شریعت ابراہیم کے احکام کو اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور وہاں کچھ نظام بھی تھا، دارالندوہ تھا، وہ عربوں کی پارلیمنٹ، وہاں پر وہ اکٹھے ہوتے اور اپنے مسائل مل جل کر حل کرتے۔ کچھ یعنی کہ بہتر تھے باقی عربوں کی نسبت۔ ادھر بھی بہت سی خرابیاں تھیں جس کا آگے جا کر تذکرہ آئے گا، اور ان کے حالات کو ہم بیان کریں گے کہ وہاں پر کیا کیا مسائل تھے۔